صحبت کی وجہ سے، سوچوں کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ اچھے خیال، اچھی سوچ، مثبت سوچ انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے تو وہ حوصلہ اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور جب انسان منفی سوچ رکھتا ہے، نیگیٹو جب سوچتا ہے انسان، تو پھر انسان تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، انسان کے گھر کے معاملے ہو یا باہر کے معاملات ہو۔ جب انسان کے دماغ کے اندر اکثر سوچ منفی پیدا ہونے لگتی ہے، اکثر سوچ اس کے دماغ کے اندر خیالوں میں نکارہ کی سوچ پیدا ہونے لگتی ہے، وہ ہمیشہ کسی کے بارے میں نیگیٹو ہی وچارتا رہتا ہے، جبکہ اسے مثبت سوچ رکھنی چاہیے تھی، جبکہ وہ اسے حوصلہ رکھنا چاہیے تھا۔ پازیٹیو کی بنا جو ہے بجائے وہ نیگیٹو کی طرف جو ہے وہ خیالات کرتا ہے، تو انسان اپنا ذاتی نقصان بھی کرتا ہے، جسم کا بھی نقصان کرتا ہے، اور اس سے دینی و دنیاوی دونوں نقصانات جو ہے انسان کے اندر نظر آتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم جو ہے اپنی سوچ کو مثبت سوچ رکھیں، ایک کامیابی کی سوچ رکھیں، ناکامیابی کی ہم سوچ اپنے دماغ سے نکالیں، اس لیے کہ انسان کے یہ اندر یہ فطری چیز ہے کہ دو چیز جب اس کے سامنے آتی ہے تو اکثر تر وہ آدمی الٹ سوچ ہی اپنے دماغ کے اندر پہلے لیتا ہے۔ اگر انسان الٹ سوچ اگر پہلے لیتا اور اگر وہ اچھی سوچ مثبت سوچ نہ رکھتا تو آج دنیا اتنی ترقی نہ کر پاتی۔ دنیا جو آج چاند پہ پہنچی کس وجہ سے پہنچی؟ کیا اسے معلوم تھا کہ چاند پہ پہنچنا ممکن ہے؟ اگر وہ یہ سوچتے کہ ناممکن ہے تو کبھی وہ چاند پہ نہ پہنچ پاتے۔ اگر وہ کبھی یہ سوچ لیتے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں بن سکتی ہے جو انسان یہاں بیٹھے اور اپنی آواز کو دور پہنچا سکتا ہے، اگر یہ نیگیٹو وچار رکھتا تو کبھی اس جگہ پہ وہ کامیاب نہ ہو پاتا۔ تو جب منفی سوچ رہے گی تو انسان کامیاب نہیں ہوتا، اور مثبت سوچ رہے گی تو انسان کامیاب کی دہلیز کو چھو لیتا ہے ہمیشہ۔ لیکن اکثر انسان کے دماغ کے اندر سب سے پہلے جو خیال آتا ہے وہ برائی کی طرف ہی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آدمی رات کے وقت آنکھ کھل گئی، نیند نے اسے سونے نہیں دیا، تو اپنی کھڑکی کو کھول کر کے جب وہ نظر ڈالتا ہے تو ایک آدمی ہوتا ہے جو کیچڑ کی طرف، سڑک کی طرف دیکھتا ہے، جس کی سوچ منفی ہے، جو نیگیٹو وچارتا ہے، وہ آدمی جو ہے روڈ کو، سڑک کو، مٹی کو، کیچڑ کی طرف نظر ڈالتا ہے، اور جس کی سوچ مثبت ہے، جو پازیٹو وچارتا ہے، وہ آدمی ستاروں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس طریقے سے ایک آدمی کے گھر کے اندر وہ موجود ہے اور کسی پڑوس کا دروازہ کھل گیا، یا چلتا ہوا آدمی نے دیکھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو آواز جو دروازے کی نکلتی ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے، اس کا جو سنگیت نکلے گا، جو آواز نکلے گی وہ ایک قسم کی ہوگی، لیکن سوچنے والے دو بندے ہوں گے۔ ایک بندہ تو سوچے گا دروازہ کھلا، اور ایک بندہ سوچے گا دروازہ بند ہو گیا۔ آواز ایک ہے، سوچے ڈبل ہے،
دو قسم کے انسان ہیں، ایک سوچتا ہے یہ دروازہ کھولا کسی نے، اور ایک بندہ سوچتا ہے دروازہ بند کیا کسی نے۔ اب جس کی سوچ گندی ہے وہ آدمی سوچے گا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ضرور کچھ نہ کسی کو بلایا ہوگا اس اندھیری رات میں، ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ اب وہ اپنے خیالات کو الٹ خیالات، منفی خیالات پیدا کرنے لگے گا۔ اور جس بندے نے سوچا کہ دروازہ کھلا ہے تو سوچے گا کوئی پریشان حال ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا، کوئی ضرورت اس وقت پیش آ گئی ہوگی جو دروازہ کھلا ہوگا۔ اب وہ کبھی بھی غلط خیالات اپنے اندر پیدا نہیں کرتا ہے۔ تو انسان کی جو سوچ ہے وہ بدلتی رہتی ہے، جیسے انسان ایک آواز سے کئی ایک اس کے مطلب نکالتا ہے۔ تو انسان اسی طریقے سے مثبت اور منفی جو دونوں چیزیں ہیں، نیگیٹو اور پوزیٹو، اس کے اندر انسان اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان دونوں سوچوں کے اوپر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں کون سی سوچ رکھنا چاہیے۔ آج جدید دور چل رہا ہے اور اس کے اندر کافی لیکچر دینے والے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں کون سی سوچ رکھنی چاہیے۔ یہ تو آج ہمارے قرآن سے انہوں نے نکال کر کے لوگ کو سمجھا رہے اور بزنس مین کو بتا رہے، نوکروں کو بتا رہے کہ تمہیں سیل کس سوچ سے کرنا ہے، جبکہ ہمیں قرآن نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ تمہاری سوچیں کیسی ہونی چاہیے، تمہارے خیالات کیسے ہونے چاہیے، تمہیں کس طریقے سے بچارنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ایک واقعہ سنا رہے، وہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کے دور کے اندر دو شخص تھے، ایک بہت بڑا عابد گزار شخص تھا اور دوسرا بہت ہی گنہگار تھا۔ لوگ عبادت گزار کو عابدو بنی اسرائیل کہہ کر کے اسے پکارتے تھے کہ بنی اسرائیل کا بہت متقی پرہیزگار آدمی یہ شخص ہے۔ اور جو دوسرا جو گنہگار تھا اس کو خلیع بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا آورہ قسم کا لڑکا، بہت بدماش عیاش آدمی کہہ کر کے اسے پکارتے تھے۔ اب یہ دونوں جو ہے ایک ہی دور کے اندر تھے، بنی اسرائیل کے زمانے کے دونوں آدمی تھے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب سوچوں کے بارے میں بتاتے کہ انسان کی سوچ کیا رنگ لاتی ہے اور اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا وہ گنہگار تھا، اور ایک دن وہ نیک عبادت گزار شخص کے بازو سے گزرا، اس کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر بادل سایہ کر رہا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا، یہ منظر دیکھ کر کے سوچنے لگا کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، اللہ کو میں نے کتنا ناراض کیا ہے۔ یہ سوچ کر کے اس نے اس عابد جو نیک آدمی تھا اس کے قریب گیا اور سوچا کہ تھوڑی دیر میں اس کے پاس بیٹھوں تو اس کی برکتیں مجھے حاصل ہو جائے، جو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر جو آ رہی ہے وہ برکتیں مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ سوچ کر کے وہ گنہگار جو ہے اس عابد کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا، اور جو عابد تھا، عابد جو نیک آدمی تھا، وہ شیطان کے چالوں اور باطنی بیماریوں کا علم نہیں رکھتا تھا کہ شیطان کیسے میری عبادت کو برباد کر دے گا، کس طریقے سے میں اپنی عبادتوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ دل ہی دل میں کہا کہ مجھ جیسا عبادت گزار آدمی، مجھ جیسا نیک آدمی اور یہ نیچے درجے کا یاش آدمی جو میرے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کے اس نے بڑی حقارت سے اس گنہگار کو اپنے پاس سے اٹھایا، وہاں سے
کہ چل بھائی یہاں سے تو نکل جا کہ تو بڑا گنہگار آدمی ہے. اس پر اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی اور فرمایا ان دونوں سے فرمائیے کہ اپنے اعمال سے نئے سر سے شروع کر دے. میں نے اس گنہگار کو حسن ظن کی وجہ سے، اچھی سوچ کی وجہ سے، جو اس نے مثبت سوچ رکھی اس کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا. اور جو عبادت گزار تھا، جو نیک آدمی تھا، اسے حکم دے کہ وہ نئے سر سے عبادت کرے. ہمیں اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اس بندے کے بارے میں برا خیال کیا، اس کے بارے میں نیگیٹو جو اس نے بچارا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی عبادتیں پھر سے کرے، سرے سے وہ عبادت کرے. جب وہ بندہ وہاں سے گنہگار اٹھنے لگا تو اس عابد شخص نے دیکھا کہ جو سایہ میرے سر پہ بادل کر رہا تھا وہ اب میرے سر پہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس گنہگار کے سر پہ وہ بادل سایہ کر رہا ہے. اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی امت کو بنی اسرائیل کا واقعہ کیوں سنایا؟ اس لیے بتایا کہ اللہ رب العزت کو غلط سوچ والے پسند نہیں ہے. جو منفی سوچ رکھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جو مثبت سوچ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. جس طریقے سے اس بندے نے مثبت سوچا تو اسے اللہ رب العزت نے وہ عابد بنا، عبادت کر کر کے وہاں تک پہنچا. اور ایک آدمی حسن ظن، اچھا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے وہ شرف بخشا کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا خاص بندہ بنا لیا. اس طریقے سے آدمی جب کسی کے بارے میں نیگیٹو جو وچارتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ایک شخص تھا، دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ سمندر کے کنارے پہ ٹہلنے کے لیے نکلا، اور وہ شخص جو تھا اپنے ساتھ کسی عورت کو بھی لے کر کے گیا. اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک کوئی اللہ والا ہے جو سمندر کے کناروں پہ اپنے مصلے کو بچھا کر کے عبادت کے اندر مصروف ہے، عبادت گزار بندہ ہے، عبادت کر رہا ہے. جب اس نیک آدمی نے، نیک بندے نے نماز سے سلام پھیرا، اس کی ڈیوٹی تھی، وہ اللہ کا ایک ولی آدمی تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، اور اللہ نے یہ ڈیوٹی اسے سپرد کی تھی اس کے کہ جو بھی جہاز سمندر کے اندر ڈوبے گا، جو بھی انسان سمندر کے اندر موت کے گھاٹ اترے گا، اس وقت تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تمہیں اپنی روحانی طاقت سے اس بندے کو تمہیں بچانا ہے. غیبی طاقت اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی تھی، اور وہ بندہ اسی کام کے اندر اپنا کام انجام دے رہا تھا. کیا دیکھتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اس نے اپنی نگاہ جب تھوڑی سی دور کی تو اسے لگا کہ ایک شخص ایک عورت کو لے کر کے آیا ہے اور اس کے بال کو وہ سہلا رہا ہے، اور ساتھ میں کبھی اس کی پیشانی پہ وہ بوسہ دے رہا ہے، چما کر رہا ہے. اس عابد بندے نے اپنے دل میں خیال کیا، منفی بچار آیا کہ کیسا عیاش آدمی ہے، کتنا نالائق انسان ہے کہ یہ آدمی شہر کو چھوڑ کر کے سمندر کے پاس آ کر کے ایسی گندی حرکت کر رہا ہے کہ ایک عورت کے بالوں کو بھی سہلا رہا ہے اور اسے یہاں پہ آ کر کے اسے چما بھی لے رہا ہے. بس یہ سوچ بنی، سمندر کے اندر کسی آدمی کو ضرورت پڑی. یہ بندہ پہلے تو اپنے مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالتا تھا تو کشتی کو پار لگا دیا کرتا تھا، لیکن اب جو یہ آدمی اپنے مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے کامیابی نہیں مل رہی ہے. اب یہ پریشان ہوا، وہ پانی کے اندر گیا، اپنے ہاتھ کو بلند کیا
اللہ سے دعائیں مانگی، جو پڑھنا تھا اس نے پڑھا، لیکن اس آدمی کو بچا نہیں پایا۔ اچانک وہ بندہ جو سمندر کے کنارے کسی عورت کو لے کر کے آیا تھا، اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کرنا تھا کہ ڈوبتی ہوئی کشتی جو ہے وہ پار لگنے لگتی ہے، وہ بچنے لگتی ہے۔ اب خالق و مالک کی بارگاہ میں اس نیک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، یا اللہ، یہ شان تو نے مجھے عطا فرمائی تھی، یہ رتبہ نے مجھے عطا فرمایا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گنہگار آدمی ہے جو یہاں پہ آ کر کے کسی عورت کو لے کر کے بیٹھ کر کے اس کے بالوں کو سہلا رہا ہے اور یہ اشارہ کر رہا ہے، اور اس نے جو ہے جہاز کو تیرا دیا اس بندے نے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو غیبی آواز سے بتایا، میرے بندے، جو تیری شان تھی، جو تیرا مرتبہ تھا، میں نے اسے دے دیا۔ اس بندے نے کہا، میرے خالق، میرے مالک، وہ آدمی تو گنہگار ہے اور تو نے اسے دے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تیری سوچ کی وجہ سے، جو تو نے نیگیٹو جو وچارا، اس کی بنا پہ میں نے تیری طاقت اسے کر دی، اور اس کی سوچ کی بنا پہ میں نے اس کو تیری طاقت دے دی۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ، کون سی بات ہے؟ کہا، اس بندے کے پاس جا، میں نے اسے علم بھی عطا فرما دیا، طاقت بھی عطا فرما دی، اور اپنا محبوب بھی بنا دیا ہے۔ اب تجھے پوچھنا ہے تو اسے جا کر کے پوچھ کہ معاملہ تیرے ساتھ کیوں ہوا۔ اب وہ بندہ اٹھا، جو عابد تھا، جو نیک آدمی تھا، وہ اٹھا اپنے مصلے سے اور اس آدمی کے پاس گیا جو سمندر کے پاس ایک عورت کو لے کر کے آیا تھا۔ کہا، میرے بھائی، یہ بتا کہ تو کسی عورت کو لے کر کے آیا ہے اور یہ تجھے طاقت اچانک مل گئی جو مجھ سے لے لی گئی۔ تو اس بندے نے کہا، میرے بھائی، جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے نظر کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مصلے پہ رہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ میں نے یہ سوچا، اور جو تو نے سوچا کہ یہاں پہ آ کر کے یہ عیاشی کر رہا ہے، یہ تیری غلط سوچ ہو گئی، یہ تیرا ارادہ غلط بن گیا، تو نے تحقیق کیے بغیر سوچے ہوئے تو نے الٹ ہی سوچنا شروع کر دیا۔ کہا، تجھے معلوم نہیں، جس عورت کو لے کر کے آیا ہوں کوئی اور عورت نہیں، یہ میری ماں ہے، یہ بیمار تھی، میں نے سوچا سمندر کے پاس لے جاؤں، کچھ ہوا چلے گی سمندر کی، اس کی تبدیلی پیدا ہو جائے گی طبیعت کے اندر، تو میں اسے لے کر کے آیا، میں نے اپنی گود کے اندر اس کا سر رکھا اور میں اپنی ماں کے بالوں کو سہلا رہا ہوں، اور جب میری نظر ماں کے چہرے پہ پڑتی ہے تو میں اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اور اپنے نبی کی مجھے حدیث یاد آتی ہے، جو ماں کا چہرہ دیکھتا ہے گویا وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہا ہے، اسے حج کا ثواب مل رہا ہے، تو میں اپنی ماں کا پیشانی کا بوسہ دے رہا ہوں، اور تم میری اس حرکت کو دیکھ کر کے سوچ رہا ہے یہ کتنا عیاش آدمی ہے، کتنا گندا آدمی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی خدمت کی بدولت اور میری اچھی سوچ کی بنا پہ اللہ رب العزت نے تیری طاقت مجھے عطا فرما دی، اور تو بالکل خالی ہو گیا۔ اب چاہتا ہے کہ تو نیک بن تو پھر سے عبادت کر اور اپنی نیتوں کو درست رکھ، اپنی سوچوں کو سنبھال کر کے رکھے، اس لیے کہ سوچ ہی کے اوپر سارا کچھ دار و مدار ہے۔ انسان جب سوچتا ہے تبھی تو وہ عبادت کرے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی اس آدمی نے سوچا نہ ہو ڈائریکٹ عبادت کرنے لگا ہو، کبھی آدمی نے سوچا نہ ہو ڈائریکٹ سوچے بغیر اس نے پیسہ کسی کو دے دیا ہو، اس نے کبھی سوچا نہ ہو ڈائریکٹلی علم حاصل کر لیا ہو، اس نے سوچا نہ ہو ڈائریکٹلی کسی کی مدد کر لیا ہو، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے۔ انسان کے اندر سب سے پہلے سوچ پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ سب سے پہلے جو سوچ آئے گی وہ منفی سوچ آئے گی، وہ نیگیٹو سوچ آئے گی انسان کے اندر، وہ روکنے والی سوچ آئے گی، وہ غلط سوچ انسان کے اندر پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد اچھا خیال بھی آئے گا، اچھی سوچ بھی آئے گی۔ اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس سوچ کے اوپر عمل کریں، کس سوچ کو ہم اختیار کریں۔ اب وہ جس سوچ کو اختیار کرے گا اس کے اوپر سارا اعمال کا دار و مدار ہے۔
جب بندہ سوچ لے گا کہ عبادت کرنی ہے، ارادہ پکا کر لیا، اب وہ عبادت کر لے گا۔ اگر وہ سوچے گا کہ نہیں بعد میں کرنی ہے، نہیں اور ضرورت نہیں ہے، کیا کیا جو ہے اس کی سوچیں پیدا ہوتی رہے گی، اس پہ وہ عمل نہیں کرے گا، تو انسان جو ہے ہو جائے گا۔ اس طریقے سے انسان کبھی کامیابی کی طرف بھی اپنی سوچ کو سوچتا ہے۔ یہ صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، دنیاوی چیز کے اندر بھی انسان کو اچھی اور بری سوچ اسے فائدہ اور نقصان پہنچا رہی ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے مجھ سے نہیں ہوگا، تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ میں نہیں کر سکتا، انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ انسان تبھی کامیاب ہوتا ہے جب وہ مثبت ارادہ رکھتا ہو، مثبت سوچ رکھتا ہو، تو انسان کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اور جب وہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی اسے، کیونکہ اس کا ارادہ ہی پکا تھا۔ اور جب آدمی اپنی سوچ کو درست نہیں رکھے گا تو کیا ملے گا اسے؟ تو ارادہ پہلی چیز ہے۔ جیسے آدمی ہے، دو شخص ہے، دونوں کے پاس زمین ہے، بارش آسمان سے گر رہی ہے، دونوں کی زمین پہ گر رہی ہے، لیکن ایک جگہ پہ جنگل بن رہا ہے، ایک جگہ پہ جھاڑیاں کاٹے لگ رہے، اور ایک جگہ پہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ زمین دونوں ہے، لیکن ان دونوں زمین کے اندر دونوں زمینداروں کا ارادہ داخل ہے۔ ایک نے اپنی سوچ بنائی کہ اس کے اندر ہل چلا کر کے، اس کی محنت سچائی کر کے میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا، مجھے اس کا پھل ملنا ہی ملنا ہے، میں کامیاب ہوں گا ہی۔ تبھی وہ آدمی اس کے اوپر محنت کرتا ہے، تو پھر وہ رنگ لاتی ہے محنت کہ وہ آدمی کی کھیت کے اندر پھر فصل پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ یار بارش آئے گی یا نہیں آئے گی، میں ڈالوں یا نہ ڈالوں، کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، ابھی نہیں، ابھی وقت بہت باقی ہے، میں فلاں وقت میں کر لوں گا۔ اب اس کی مصیبتوں نے، تکلیفوں نے اسے گھیر لیا، اور وہ آدمی اپنی زمین پہ کچھ نہ کر پایا۔ تو جو ناکامیابی ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ ناکامیابی کی وجہ ہے انسان کی سوچ۔ انسان جب نیگیٹو وچارتا ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا، جو ہے مطلب کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ ہی منفی سوچ ہے۔ اور جب مثبت سوچ، ارادہ مکمل ہوگا، ارادہ کرنے کا ہوگا، تو پھر انسان اس کے اندر وہ کامیاب ہونے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بندے جب صبح کے وقت وہ خریدی کرتے ہیں، کاروباری آدمی، ریکڑی بھرنے والے آدمی جب خریدی کرتے ہیں، اس سوچ سے کر رہے ہیں کہ اتنا من میں یہ چیز لے لوں گا، میں اسے بیچ دوں گا، یہ کام کروں گا، میں اسے کر لوں گا، تو شام ہونے سے پہلے وہ بندہ بیچ بھی دیتا ہے، وہ بندہ گھر واپس لوٹ کر کے بھی آتا ہے، اور ایک وہ آدمی آتا ہے جو کبھی کیا نہ ہو، اور اگر کیا ہے تو اس نے اس کی صحبت میں رہا ہے جس کے ارادے، جس کی سوچ وہ گھٹیا سوچ ہے، وہ کمزور سوچ ہے، وہ منفی سوچ رکھنے والا آدمی ہے، تو وہ ڈر ڈر کر کے مال کی خریدی کرتا ہے، وہ پیسوں کو بھی توڑتا ہے، اور جب شام کو واپس پلٹ کر کے آتا ہے تو مال بچا کر کے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ ہی گھٹیا تھی۔ اس طریقے سے جب ارادہ مکمل ہوتا ہے، جب ارادہ اچھا ہوتا ہے، تو کیسے کامیابی مل جاتی ہے۔ ایک دکاندار ہے، اب وہ کسی کی دکان کو دیکھا، کرائے پہ دیا ہے، بہت ہی اچھی چلنے لگی، اب یہ سوچتا ہے یار اس کی چل رہی ہے، اب میں کرایہ بڑھا دوں، اب اسے جا کر کے بول دوں گا کہ بھائی 2000 بڑھا دے، 500 روپیہ بڑھا دے، تیری بڑی جم گئی ہے، اب تو بڑھا دے، سب کی جو ہے یہاں پہ اتنا دام ہے، میرا بھی بڑھا دے۔ اب اس کی سوچ کے اندر نجاست آ گئی، اب وہ سوچ جو ہے منفی سوچ بن گئی۔ اب جیسے ہی منفی سوچ بن گئی، اب اس نے جو ہے اس کے اوپر کہا، اب پتا چلا کہ کچھ آدمی ہوتے جو بڑھا دیتے، کچھ آدمی بولتا ہے نہیں بھائی جو تو دیکھ رہا ویسا نہیں ہے، میں کمزور ہوں۔ اب اس نے جو ہے خالی کر دیا۔ اب 3-4 مہینے جو بند رہی، اگر اس کا پورا جو حساب کرے گا تو 2 سال کے اندر جتنا 500 سے اس کا بڑھنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ نقصان وہ بھوگتتا ہے، وہ تالا سڈر میں مار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔
کہ کس سوچ نے تجھے پیچھے ہٹا دیا، کس سوچ نے تجھے کمزور کر دیا؟ ہماری سوچوں نے، ہمارے ارادوں نے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں سوچتے اگر وہ کما رہا ہے، اچھی چل رہی ہے، تو میرا بھی بھلا ہے نا، کہ میری بھی تو کرائے پہ دکان چل رہی ہے، میرا بھی کرائے پہ مکان چل رہا ہے، میں اس سے اپنا پیٹ پال رہا ہوں۔ اور جب ضرورت ہے کہ ماحول بن گیا ہے، بڑھ رہا ہے، تو آدمی خود بھی اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ وہ 1500 کے لیے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن آدمی کو جب مجبور کیا جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان اپنا دنیاوی نقصان کرتا ہے۔ تو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو اچھی رکھیں، اپنے ارادوں کو اچھی رکھیں، اور ارادے کے اوپر ہی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندائی مومن اگر کھیت باڑی کے اندر ایک اناج کا دانہ لگاتا ہے اور اس سے اناج پیدا ہوتا ہے، انسان کیا اگر کوئی جانور بھی اسے کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی انسان نے بھی کھا لیا، خریدا ہے، پیسوں سے خریدا ہے، لیکن اس کی سوچ، اس کا ارادہ کسی کو بھلائی دینا تھا، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر سارے آدمی اگر کھیت باڑی نہ کرے تو شہر کے قاضی کو، اس کے جو ذمہ دار ہے، اسے ذمہ داری ہے تو کسی نہ کسی کو مجبور کرے کہ کھیت باڑی کرے، اس لیے کہ انسان کا گزارا ہی اس پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر رکھا۔ کیوں اجر رکھا؟ کہ بھائی تیری محنت سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تیری وجہ سے کسی کو نفع ہو رہا ہے، اور تیرے نفع کے بارے میں اللہ نے تجھے بدل بھی دیا اور اللہ نے تجھے اجر بھی عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے جب ہمیں دولت دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں زبان دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہمت دیا ہے، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دیا ہے، تو ان ساری نعمتوں پہ اب ہماری نیتی آتی ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے، اس علم سے ہم نے کسی کو نفع پہنچانے کی نیت سے اگر بات کی، اور ہماری سوچ مثبت سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی ہمیں صدقہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی، کسی کی صلح کرا دی اپنی زبان سے، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے زبان پہ تاثیر دیا ہے، ہم 2 قدم آگے چل کر کے گئے اور کسی کی صلح کرا دی، ہماری سوچ مثبت سوچ تھی، پوزیٹیو سوچ تھی، ہم نے کسی کی مدد کر دی، تو اللہ ان صلح کرانے کے اندر اللہ بڑے صدقہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہماری سوچ اگر منفی ہو کہ ہم جا کر کے اس کے اندر، اس کیس کے اندر اترے اور ڈیٹیل کو جانے ہم کہ دونوں کے اندر کیا جھگڑا تھا، کیا فساد تھا، اور پھر ہم کسی کی عزت کو نیلام کریں، کسی کا مذاق اڑائے، کسی کو اپنے ہاتھ کے نیچے دبائے، کمزور ہے تو اس کو دبا دے، طاقتور ہے تو اس کی سائڈ پہ پکڑ لے، تو ہماری یہ سوچ، غلط سوچ کی وجہ سے اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالی ہمیں گناہ دے گا۔ تو جتنی بھی انسان ارادہ کرتا ہے وہ سارا سوچ کے اوپر ہے، جتنی نیکی کرتی ہے وہ سارا دار و مدار جو ہے وہ سوچ کے اوپر ہے، کہ تمہاری سوچ اچھی بن رہی ہے یا تمہاری سوچ بری بن رہی ہے۔ صفحہ درست کر لیں۔ تو انسان کی سوچ کے اوپر بھی ہمارا کاروبار ہے، انسان کی سوچ کے اوپر ہی ہمارا عبادت کا بھی دار و مدار ہے، انسان کی سوچ کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور بخاری شریف کو جو سب سے پہلی حدیث ہے الاعمال بالنیت، وہ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں کا جو باب بنا، امام بخاری نے سب سے پہلے یہ حدیث لکھی کہ تمہارا سارو دار و مدار تمہاری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تمہارے ارادے تمہاری سوچ کے اوپر جو ہے مطلب کرتا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے۔ اور جب آدمی اچھی سوچ رکھتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے آدمی مالدار بنتا ہے تو مالداری بنتا چلا جاتا ہے،
جب اس کے دوست جمع ہو گئے تو دوست کی لائن لگ جاتی ہے. جب انسان کو عزت ملتی ہے تو چاروں طرف سے عزت ملنے لگتی ہے، اور جب انسان ناکامیابی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ نیچے ہی گرتا ہے، غریب سے اور زیادہ غریب ہونے لگتا ہے، عزت جاتی ہے اور عزت پیچھے نیچے آ جاتی ہے، اور اگر اس کی دوست کم ہوتے اور کٹ کٹ کر کے وہ اکیلا رہ جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ قسمت کے لیے انسان کو کسی کو مجبور نہیں کیا گیا. انسان جو کرنے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بنا دی، اور تقدیر کو بدلنے کے لیے، تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے انسان کے ہاتھ میں طاقت رکھی ہے. اللہ نے اسے پاور دیا ہے، چاہ تو اپنی تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے، اور چاہ تو اپنی تقدیر کو بری بھی کر سکتا ہے، چاہ تو اس تقدیر پہ بھی قائم رہ سکتا ہے. یہ تجھے اختیار دیا ہے، لکھا میں نے ہے، اپنی مرضی سے لکھا ہے، لیکن تجھے مجبور کر کے نہیں لکھا ہے. جو تو کرنے والا تھا وہ میں نے لکھا ہے، اور یہ طاقت بدلنے کی میں نے تجھے دی ہے. اگر تیری تقدیر میں اگر موت اگر نزدیک ہے تو اس موت کو تو دور بھی بھگا سکتا ہے. اگر تیری تقدیر میں بیماریاں ہیں اس بیماریوں سے تو نجات بھی پا سکتا ہے. اگر تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے تو اولاد لا بھی سکتا ہے. اگر تیری تقدیر میں اولاد شریر ہے تو اسے نیک بھی بنا سکتا ہے، اور اگر شریف ہے تو اسے بد بھی بنا سکتا ہے. یہ سارا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں دیا. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ انسان کو جو کنٹرول دیا وہ اللہ نے بتایا کہ تم صدقہ دیا کرو، اللہ تمہاری عمر کے اندر برکت دے دے گا. اس کا مطلب اللہ تقدیر تمہاری بدل دے گا. انسان کے ہاتھ میں آ گئی طاقت، ہم نے صدقہ دے دیا ہماری بڑھ گئی، ہم نے میٹھی بولی ہماری تکلیفیں دور ہو گئی. اس طریقے سے ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، بیماری تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے، ہم نے اسے پڑھ لیا، اللہ نے شفا دے دیا. تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دیا ہے، ہمیں مجبور نہیں کیا ہے. لیکن ہماری جو سوچیں ہیں وہ جب گٹیاں ہونے لگتی ہے، جب منفی سوچیں ہونے لگتی ہے تو پھر انسان ناکامیابی کی طرف جاتا ہے. اور جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو کامیاب کیوں مالدار بنتے ہیں؟ بھائی ایک آدمی مالداری کی سیڑھی پہلی سیڑھی چڑھی، اب وہ چڑھنا ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو نہیں وہ بیچارہ نیچے ہی جاتا ہے. کیوں ایسا؟ اللہ تو سب کا خالق و مالک ہے، اللہ سب کے لیے مہربان ہے. اللہ کسی ایک کے لیے مہربان نہیں ہے، اللہ کائنات کے لیے مہربان ہے. اللہ رزاق ہے، ساری کائنات کے لیے ہے. اللہ جہاں پہ سانپ کو کھلا رہا ہے وہاں پہ شیر کو بھی کھلا رہا ہے. اللہ جہاں بکری کو دے رہا ہے وہاں اللہ خرگوش کو بھی دے رہا ہے. اللہ جہاں 2 پیر والے کو دے رہا ہے وہاں 4 پیر والے کو بھی دے رہا ہے. اللہ جس کے پیر نہیں اس کو بھی دے رہا ہے. اور اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین پہ رہنے والی چیزیں ہیں اس کی سب کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے. تو پھر کیوں انسان ایک کامیاب کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے. جب وہ آدمی ترقی کرتا ہے تو اپنی سوچ رکھتا ہے کہ میں اس چیز کو پالوں گا، اس چیز کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ کروں گا، مجھ سے ہو جائے گا. جب آدمی پوزیٹیو جو وچارتا ہے، وہ مثبت جب خیال کرتا ہے تو آدمی اور آگے بڑھنے لگتا ہے. اور جب آدمی ٹوٹا ہوا آدمی ہے وہ ڈرتا ہے، وہ ڈر جو ہے اس کا وہ اس کو نیچے لے کر کے آتا ہے. وہ ڈر ہے جو انسان کی پیروں کی زنجیر بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ لاڑی والے دیکھیں گے آپ، ایک آدمی بہت سارا مال بنا کر کے رکھا ہے اور ایک آدمی تھوڑا سا مال بنا کر کے رکھا ہے. وہ زیادہ بنانے والے کا بک رہا ہے، وہ پوری ایپل کی پوری گاڑی بھر کر کے رکھی ہے. آپ دیکھیں گے سیتافر 2 دن کے بعد وہ پک جاتے، سڑ جاتے. بہت سارے ایسے فروٹ ہیں جو سڑ جاتے ہیں دوسرے دن، لیکن پوری لاڑی بھر کر کے لایا. اور ایک آدمی ہے تھوڑا سا لے کر کے آیا، وہ تھوڑا والا بچا کر کے جا رہا ہے، اور بہت زیادہ لانے والا پورا بیچ کر کے جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ انسان کی سوچ. انسان جب سوچتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر پاؤں گا، تو اللہ کہہ رہا ہے تیرے ساتھ وہی ہوگا جو تو گمان کرتا ہے. تو ارادہ مکمل رکھ، کامیابی دینا میرے ہاتھ میں ہے، کامیابی دینا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو مجبور ہو، میں مالک و مختار ہوں. تو بندہ ہے، میں خالق ہوں. تیرا کام ہے کوشش کرنا، میرا کام ہے کامیابی دینا. اب تجھے چاہیے کہ تو آگے بڑھ. اس طریقے سے یہ دنیا کا معاملہ تھا. دین کا معاملہ ہے
تب بھی وہی ہے، آدمی سوچ رکھے تو ہو جائے۔ قیامت کے دن ایک بندہ ایک نیکی کی تلاش میں سب کے پاس جائے گا اور وہ سب سے مانگتا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ماں باپ کے پاس جائے گے، وہ اپنے پیروں کے پاس، استادوں کے پاس، نہ جانے کہاں کہاں جائے گا، وہ حشر کا سارا میدان گھومتا گھومتا سب کے پاس جائے گا۔ سب کہیں گے یار مجھے میری نیکی کی ضرورت ہے، میں تجھے دے دوں گا تو میرے پلے کیا بچے گا، مجھے خود کو ضرورت ہے، میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، مجھے بھی جنت ہی تو چاہیے، میں تجھے دے دوں گا جہنم میں چلا جاؤں گا، پھر مجھے کون دے گا، مجھے نیکی نہیں دینی اپنی۔ باپ منع کر دے گا جو دنیا میں پیار کرتا، ماں منع کر دے گی، اللہ کے رسول نے ماں باپ کا ذکر کیا، یہ لوگ بھی انکار کر دیں گے۔ یہ معاملہ تیرے ساتھ، تو جو چاہ میں تیرے لیے کر سکتی ہوں، لیکن یہاں پہ اللہ کا عدل ہے، اب حساب کتاب ہے، ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی میں۔ وہ بندہ گھومتا پھرتا ہارتا ہاپ جائے گا، اور وہ پھر جب دیکھے گا کہ ایک آدمی کو جہنم کا حکم ہوا ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس بندے کی طرف یہ آدمی جائے گا، اور وہ جب جہنمی والے آدمی، جہنمی آدمی اس آدمی کو دیکھے گا، کہا میرے بھائی تو بھی میرے ساتھ چل رہا ہے، تیرے لیے بھی فیصلہ ہو گیا، تو بھی جہنم میں جائے گا۔ کہا فیصلہ بس اتنا ہے کہ ایک نیکی مل جائے مجھے تو میں جنت میں چلا جاؤں، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ بندہ کہے گا میرے نامۂ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، چل میں تجھے یہ نیکی دے دے ہوں، تیرا بھلا ہو جاتا ہے، تیری مصیبت ٹل جاتی ہے تو میں تجھے یہ دے دیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی لے کر کے آئے گا، مسکراتا ہوا آئے گا۔ جب کوئی آدمی پریشان ہو، پریشانی دور ہو جائے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کہا میرے مالک تو نے کہا تھا تیرا وعدہ پکا اور سچا ہے، تو ایک لے کر کے آ، میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا، میرے مالک میں ایک نیکی لے کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ کہے گا میرے بندے لایا؟ بولا ہاں لایا۔ بولا اس میدان میں بھی تجھے کسی نے دے دیا؟ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ پوچھے گا، تاکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرے محبوب جو قیامت کا نقشہ ہوگا وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم اپنے امتیوں سے بتاؤ کہ جو اچھی سوچ رکھتا ہے اللہ اسے کیا آخرت میں پھل دیتا، دنیا میں بھی کتنا انمول پھل عطا فرماتا ہے۔ آج جو ہم ناکامیاب ہیں اور آج جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری سوچ گھٹیا ہو گئی، ہم کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، کسی کو پچھاڑنا چاہتے ہیں۔ آج مسلمان جو ذلیل ہو رہے، ایک اگر آدمی ہمارے ایریا کے اندر کامیاب ہے، وہ جو ہے آگے بان ہے، وہ بڑا عہدیدار ہے، وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے، انسان ہے، غلطیاں ہوگی، انسانی تو فرشتہ ہے نہیں، اگر وہ 10 اچھے کام کر رہا ہے تو 10 برے بھی ہو جائیں گے، لیکن اس برے کی کاموں کی طرف دیکھ کر کے لوگ آدمی اس کو توڑنا چاہیں گے، اور یہ نہیں سوچتا اس کو توڑ کر کے ہم مسلمانوں کا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں امتیاز ذلیل جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریلی نکالی، اب اس کے لیے کتنے لوگوں نے جو ہے کھڑے ہو کر کے، کس نے اس کو توڑنے والا کون تھا؟ یہ اپنے ہی تو لوگ تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہی تو لوگ تھے۔ اس طریقے سے اپنے ایریا میں دیکھ لو کہ کون کس کو توڑ رہا ہے، یہ اپنے ہی ہیں جو توڑ رہے اپنے کو۔ کیوں؟ ہماری سوچ گھٹیا ہو گئی ہے، ہماری سوچ ہے کہ ہم کسی کو نیچا دکھا دیں، اس کی جگہ بھی یہ عہدہ مجھے مل جائے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ فرمائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا۔ لیکن جب انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہتا تو اس کو کامیاب کر دیتا، لیکن اللہ نے، جیسے میں نے کہا کہ تقدیر کا لکھنے والا اللہ ہے، لیکن کنٹرول انسان کو دیا ہے۔ اب جب اس نے پھینکا تو اللہ کہے گا تو نے جب کنواں کھودا ہے تو گرنا بھی تجھے ہی ہے۔ تو اسی لیے اپنے خیالات کو ہم درست کریں، اپنی سوچوں کو اچھی بنائیں۔ یہ سوچے اگر میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو اللہ راضی ہو رہا ہے، اور مجھے اگر نہیں فائدہ ہو رہا ہے نہ ہو، لیکن کسی کا فائدہ ہو رہا ہے میں خوش ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس بدلے کے، اس نعمت کے بدلے میں اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ لیکن ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر جلن ہے، کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے مجھے جلن ہو رہی ہے، ہم توڑنے کی کوشش کرتے، ہٹانے کی کوشش کرتے، جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے دین کا معاملہ، کسی کا بھی معاملہ ہو، میرے سامنے کوئی نہیں ہونا چاہیے، میں کامیاب رہوں، میں کھا لوں پوری دنیا کو۔ ایسی سوچ رکھنے والا یا تو اس کے گھر کے اندر بیماریاں پیدا ہو جائے گی، یا اس کے اندر اگر کاروبار چل بھی رہا ہے لیکن پیسے کے اندر اللہ برکت پیدا نہیں کر دے گا، مفلسی کے دروازے کھول دے گا۔
تو بتا رہا تھا کہ وہ ایک نیکی لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ میں لے کر کے آیا، اللہ کہے گا میرے بندے کس آدمی نے دے دیا؟ یہ تو سارا محشر ہے جب ماں بیٹے کو بھگا دے رہی ہے اور یہاں پہ تو نیکی لے کر کے آیا۔ اللہ کہے گا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لا میں بھی دیکھو اس بندے کو کس نے دیا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق کائنات، وہ جانتا ہے کس نے دیا ہے۔ لیکن اللہ ایسے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے سامنے کھڑا کر کے۔ وہی آدمی تھا جو جہنم میں جا رہا تھا، لیکن اب اللہ اسے بلا رہا، لا میرے پاس اور میں دیکھوں کہ اس میدان محشر میں کون ہے جس نے تجھے ایک نیکی دی۔ اس بندے کو ڈھونڈ کر کے لائے گا، ہاتھ پکڑ کر کے لائے گا اور کہے گا اے اللہ میں اسے لے کر کے آیا، اس بندے نے مجھے نیکی دی۔ اللہ کی شان کے مطابق اللہ مسکرائے گا اور اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے کیا تجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتی؟ کہا مولا لگتی ہے۔ پھر تو نے نیکی کیوں دی تھی جو ایک ہی بچی؟ ہو سکتا ہے تیری ایک نیکی کے بدلے میں پھر تیری بخشش کا ذریعہ بن جاتا۔ تو یہ سوچ کر کے تو نہیں دیا، ایک چیز دے دیا، میں تو جا رہا ہوں جہنم میں، اب تو مجھے کام نہیں آئے گی، لیکن میرے بندے یہ نیکی بھی تجھے کام آ جائے گی۔ وہ بندہ کہے گا اللہ نہیں میں نے دے دیا، میں نے دے دیا۔ بولا کیوں دیا تو نے؟ تیرے بھی کام آنے والی تھی، تو نے کیوں دے دیا؟ کہا اللہ اگر میری ایک نیکی دینے کی وجہ سے یہ بچ جاتا ہے تو دنیا میں تو کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو سکا، اب آخرت میں ہی سوچتا ہوں کہ ایسا کوئی کام ہو جائے کہ کسی کا بھلا مجھ سے ہو جائے۔ میں تو جہنم میں جاؤں گا، بعد میں نکال لوں گا، جو تیرا فیصلہ ہوگا میں راضی ہوں، لیکن ابھی تو دو آدمی جہنم میں جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا اور یہ بھی جائے گا، اس لیے میں نے گوارا نہیں کیا میں کسی کی مدد کر لوں، اللہ اس لیے میں نے نیکی کر لیا۔ اللہ مسکرائے گا اور کہے گا میرا بندہ تو بندہ ہو کر کے اتنا مہربان ہوں، میں تو خالق کائنات ہوں، تم دونوں ہاتھ پکڑ کر کے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اس جہنمی کو بھی اللہ بخش دے گا۔ کس بنا پہ بخشا اللہ نے؟ صرف اور صرف اچھی سوچ کی بنا پہ بخشا۔ کسی کا بھلا کر دیا تو اللہ نے بخش دیا، تو کیا دنیا کے اندر ہم کسی کا بھلا کریں گے ہمارا فائدہ نہیں ہوگا؟ ہم اپنی سوچوں کو درست کریں، ہم اپنے ارادے کو درست کریں۔ ہاں اپنے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے، سب کا ہو جائے، ایسی سوچ کبھی نہ رکھے، کیونکہ انسان کی ضمیر کے اندر سب سے پہلی سوچ یہی آتی ہے کہ برائی جو ہے اپنے دماغ کے اندر ڈالتا ہے، لیکن عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سوچوں سے یہ نکالا ہے۔ جنگ احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا جنگ کا، تو اس وقت مسلمانوں کی حالات بڑی کمزور تھی بظاہر میں، اور اس وقت کافر جو ہے جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر جنگ ہو تو ہم کامیاب رہیں، لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ یہ مدینے کے باہر جنگ ہوگی۔ اب جب جنگ باہر ہونے کی تھی تو بظاہر میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس طاقتیں نہیں تھی، اس کا مفہوم کہہ رہا اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اب اس وقت دو قبیلے تھے، ایک بنی سلیم اور ایک بنی حارثہ، یہ دو خاندان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے اذ ہمت طائفتان منکم ان تشرا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ قرآن کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اب اس کا مفہوم ہے کہ وہ جو دو جماعت تھی، جو دو خاندان تھے، انہوں نے ارادہ کیا، کمزوری دکھائی کہ ہم کیسے جائیں، کیوں جائیں۔ اب بس ارادہ کیا کہ جنگ کرنی ہے، اور جنگ بڑی ہے، مسلمان کم ہے۔ اب انہوں نے دو خاندان نے آپس میں بات نہیں سوچا، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی اس کے بارے میں، مذمت کے بارے میں کہ یہ لوگ ایسے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ نے آگے فرمایا کہ وہ میں اسے دوست رکھتا ہوں اور میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کے پیر ڈگمگانے نہ دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خاندان کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی تو یہ مذمت ہو گئی، جیسے کسی آدمی کے سامنے کسی کا انسلٹ کر دینا، کسی کو بات بول دینا تو آدمی بگڑ جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ کے رسول نے یہ قرآن کی آیت سنائی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دو قبیلے والے، دو خاندان، انہوں نے ایسا سوچا اور وہ ڈگمگانے لگے، اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بگڑ جاتے کہ ہمارے لیے قرآن نے اللہ نے یہ کہہ دیا، نبی نے سب کو بتا دیا، ہمیں آ کر کے بتا دے، کیوں کیا؟ لیکن بنی سلیم اور بنی حارثہ یہ دونوں خاندان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آیت کریمہ نازل ہونے سے بہت زیادہ خوشی ملی ہے۔ بھائی خوشی کی کیا بات ہے؟ تمہاری مذمت کے بارے میں نازل ہوئی، تمہارے بارے میں کہ تم حضور کے ساتھ اس طریقے سے انداز سے تم پیش آئے، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، تو مذمت تھی، بدلامی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ ہمیں آیا۔ اور آگے اللہ نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا واللہ ولی المتوکلون، یعنی اللہ اس سے خوش ہے اور اللہ نے اس کی مدد کی۔ تو انہوں نے کون سا لیا؟ ایک طرف مذمت تھی اور ایک طرف اللہ نے کہا کہ میں نے اس سے دوستی کی، وہ میرے محبوب ہے اور میں نے اس کی مدد کی۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے جو سوچ دیا تھا وہ یہ سوچ دیا تھا کہ تمہیں مثبت والی سوچ لینی ہے، نہ کہ منفی والی۔ تمہیں نیگیٹو نہیں دیکھنا ہے، تمہیں پوزیٹیو دیکھنا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو اللہ نے تمہاری مذمت کے لیے آیت کریمہ کی آگے یہ بھی تو فرمایا کہ وہ میرے پیارے ہیں، میرے ہیں، یہ نہیں کہا یہ میرے نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا یہ دونوں خاندان اللہ کے دوست ہیں، وہ یہ نہیں دیکھا کہ مذمت کی۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی مصیبت آئے، تو انسان کے پاس دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھائی کی طرف جاتا ہے، ایک برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو کیا لینا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا کہ ہم اچھائی کا پہلو ڈھونڈیں، ہم اچھائی کو دیکھیں۔ کسی آدمی کے اندر اگر 10 برائیاں ہیں اور اس کے اندر 10 خوبیاں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائیوں کی طرف نظر نہ ڈالیں، اس کی خوبیوں کو دیکھیں، اس کی اچھائیوں کو دیکھیں۔ ہمارے بزرگان دین نے جانوروں سے سبق حاصل کیا ہے، جانوروں کی فطرت سے اپنی زندگی کے اندر انہوں نے عمل کر کے اپنی زندگی کو اور نکھارا ہے، کیونکہ ان کی نظر تھی کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کے اندر سے اچھائیاں ڈھونڈنی ہے، ہمیں برائیاں نہیں دیکھنی ہے۔ برائیاں ڈھونڈنا چاہیے تو اپنی اندر ڈھونڈیں، لیکن ہمیں اپنے اندر کبھی برائیاں نظر نہیں آتی ہے۔ ہمیں نظر آتی ہے اگر برائیاں تو دوسروں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے انسان نقصان میں ہے۔ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں اور اسی سوچوں کے بدلنے پہ ہی انسان نیک بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کے پر رحمت درود کی بارش فرما، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اور ایمان کامل اور یقین کامل ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولاستاذی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے۔ یا اللہ جو بھی اس کے اندر کمی خامیاں ہے مولا اسے دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری نیک اولادوں کو، ہماری اولادوں کو مولا نیک صالح بنا دے، مولا وسعت والی رزق میں برکتی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہماری عمروں میں، ہمارے گھر والوں کی سب کی عمروں میں برکتی عطا فرما۔ اچانک موت، حادثہ، مصیبتوں، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہے قرض سے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جس کو تو نے قرض سے بچایا ہے مولا اس کے رزق میں اور وسعت برکتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مصیبتوں سے، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ لا علاج بیمار جو ہے یا اللہ سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ جن کے اوپر ظالم ظلم کر رہے مولا اس کے ظلم و ستم سے بچا۔ مولا ظالموں کو ظلم و ستم سے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکتی عطا فرما۔ لوگوں کی محتاجی سے ہمیں نجات عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے مولا اپنی پناہ میں رکھ مولا۔ یا اللہ ہمیں عبادت کا، نماز کا شوق عطا فرما، سچ بولنے کی عادت ہمیں نصیب فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ وما علینا الا البلاغ برحمتک